والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المقربين المعظمين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. صدق الله مولانا العلي العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. لائے سب تقریب حضرت علامہ قبلہ کعبہ خرم رحمانی صاحب دامن کا کرم العالیہ، یہ آپ کی ہماری سب کی خوش نصیبی ہے کہ ایسی شخصیت آپ کے پاس موجود ہیں جو بیک وقت حافظ، قاری، عالم اور فقیہ، یہ اللہ کا انعام ہے. آج مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کی نسبت سے یہ بزم منعقد ہے، اور اسی لیے قرآن حکیم کی 76ویں سورت کا شمار 76. اس سورہ مبارکہ کا نام ہے سورۃ الدہر. اسے سورۃ الانسان بھی کہا جاتا ہے، اور یہ دونوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے اخذ کیے گئے ہیں. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان پر ایک وقت ایسا گزرا ہے جب وہ اس قابل بھی نہیں تھا کہ کوئی اس کا ذکر کرتا. تو اسی آیت میں دہر اور انسان یہ دونوں الفاظ استعمال ہوئے، اسی لیے اس کو سورۃ الانسان بھی کہتے ہیں، سورۃ الدہر بھی کہتے ہیں. اس آیت کے بالکل آغاز میں حل عطا استعمال ہوئی. حل عطا علی الانسان مولائے کائنات کے القاب میں ایک لقب حل صاحب حل عطا بھی ہے، اور وہ جو لقب صاحب حل عطا ہے وہ اسی صورت کے ابتدائی حصے سے ماخوذ ہے. اس سورہ مبارکہ میں اہل بیت کی شان بیان ہوئی، اور ہمیں خصوصیت کے ساتھ کیونکہ مولا علی پر گفتگو کرنی ہے تو میں اس حصے سے آغاز کر رہا ہوں جہاں شان اہل بیت، اور پھر اس میں ہم مولا علی پر خصوصیت کے ساتھ کلام کر سکیں. حسنین کریمین بیمار ہوئے، علیل ہوئے. اہل بیت نے منت مانی کہ یہ بچے صحت یاب ہو جائیں تو ہم منت کے روزے رکھیں. بچے صحت یاب ہو گئے. اب اہل بیت نے منتی روزے رکھے. اس روزے کے لیے مولا علی نے یہودی کے باغ میں کاشتکاری کی. کاشتکاری کرنے کے بعد جو اس سے اجرت ملی اس سے گیہوں لیا. سیدہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے چکی میں پیسا اور اس گیہوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا. اب پہلے دن روزہ رکھا. روزہ رکھنے کے بعد وقت افطار آیا. جب بالکل اچھا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ فرض روزے نہیں ہیں، یہ رمضان المبارک کے فرض روزوں کا بیان نہیں ہے، یہ منتی روزے تھے. انہوں نے پہلے دن پہلی ڈھیری سے روٹیاں بنائیں. افطار کا وقت آیا. جیسے ہی افطار کا وقت آیا دروازے پہ دستک ہوئی. پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں مسکین ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے. انہوں نے اپنا سارا سامان خورد و نوش اس مسکین کو دے دیا. خود پانی سے افطار کیا، بھوکے رہے. دوسرے دن پھر روزہ رکھا. پھر وقت افطار سیدہ کائنات نے دوسری ڈھیری سے روٹیاں بنائیں اور روٹی
روٹیاں بنانے کے بعد جیسے ہی افطار کا وقت قریب ہوا دروازے پہ پھر دستک، پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا کہ میں یتیم ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے۔ انہوں نے اپنا سارا کھانا اس یتیم کو دے دیا، خود پانی سے افطار کی۔ تیسرے دن پھر یہی سب کچھ ہوا۔ سیدہ کونین نے روٹیاں بنائی، افطار تیار ہوئی، وقت افطار پھر دروازے پہ دستک، پوچھا گیا کون؟ آنے والے نے کہا اسیر ہو، کچھ کھانے کو چاہیے۔ انہوں نے سب اس کو دے دیا۔ یہ ہوا واقعہ۔ اب اس واقعے کے بعد اب قرآن ان کی قصیدہ خوانی کیسے کرتا ہے؟ یہ روزے تھے منت کے، تو خالق کائنات نے فرمایا یوفون بالنذر، یہ ہیں وہ لوگ جو اپنی منت کو پورا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا، اور یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور یہ اللہ کی خالص محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور اسیر کو۔ اب کمال یہ ہے کہ دروازے پر، اہل بیت کے دروازے پر پہلے دن آیا تھا مسکین، دوسرے دن آیا یتیم، تیسرے دن آیا اسیر۔ جس ترتیب سے سائل آئے آیت نے اسی ترتیب سے بیان کیا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ پھر جب یہ کھانا دے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا دیا، اس کو جب کھانا ملا تو اس نے کہا کہ آپ کا شکریہ، میں بھوکا تھا آپ نے کھلایا۔ تو جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ جب مسکین، یتیم، اسیر شکریہ ادا کرتے ہیں تو جواب میں یہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا جملہ بھی قرآن نے کوٹ کیا ہے سورۃ الدہر میں۔ جب شکریہ ادا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم نے تمہیں صرف اللہ کے لیے کھلایا ہے۔ لا جزاء منکم، تم سے کوئی جزا نہیں چاہیے، ولا شکورا، کوئی شکریہ نہیں چاہیے، ہمیں تمہارا شکریہ نہیں چاہیے، تم سے کوئی بدلہ بھی نہیں چاہیے، کیونکہ ہم نے یہ تمہارے لیے کام نہیں کیا، لوجہ اللہ، اللہ کی خاطر کہ اللہ راضی ہو جائے، اس لیے ہم نے کیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض بھی پیدا کیا گیا، اس لیے کہ وہ ذکر اہل بیت ہی کیا جس میں اعتراض پیدا نہ ہو، تو پھر ایک اعتراض پیدا کیا گیا، اور وہ اعتراض یہ پیدا کیا گیا، اچھا اعتراض میں دم بہت ہے، اعتراض یہ پیدا کیا گیا کہ کھانے والے ہوتے تھے 5، مولا علی، سیدہ کائنات، حسنین کریمین اور گھر کی کنیز فضہ، کھانے والے ہوتے تھے 5، سائل ہوتا تھا 1، تو یہ لوگ مینج کیوں نہیں کرتے تھے؟ 5 میں سے 1 کا کھانا دے دیں سائل کو، 4 کے کھانے میں یہ 5 کھا لیں، بہت اچھا لگتا ہے، مینج کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کیوں نہیں مینج کیا کہ 1 کا کھانا دے دیتے سائل کو، 4 کے کھانے میں یہ 5 گزارا کر لیتے، سائل کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی، اہل بیت کی ضرورت بھی پوری ہو جاتی۔ لیکن یہ اعتراض اس وجہ سے پیدا ہوا کہ معترضین کے ذہن میں اس گھرانے کی سخاوت نہیں تھی، اس گھرانے کا مزاج نہیں جانتے تھے۔ ہوتا یہ تھا کہ جب سائل آتا تو مولا علی اپنے حصے کا کھانا دیتے، جب مولا علی اپنے حصے کا کھانا دیتے تو سیدہ کائنات کہتی اے علی، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تنہا تم کیوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں، شریک حیات ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ ہوں۔ جب سیدہ اپنے حصے کا کھانا دیتی تو حسن و حسین کہتے کہ جب ماں باپ اللہ کو راضی کر رہے ہیں ہم کیوں پیچھے رہیں، ہم بھی اپنے حصے کا کھانا دیں گے۔ کنیز فضہ یہ کہتی جب مالک ایثار کر رہے ہیں تو میں تو خادمہ ہوں۔ کیا بات ہے، ابتدا ایک سے ہی ہوتی تھی، لیکن پھر یہ ایثار ہے اس گھرانے کا۔
اور اس گھرانے کی سخاوت کا مزاج ہے ہمیشہ طلب سے زیادہ دیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وہ لوگ ہیں اگر کھانا کھلا دیں تو آیتیں آتی ہیں، اگر مباہلے میں جائیں تو آیتیں آتی ہیں، اگر سرکار اپنی چادر مبارک میں ان کو لے لیں تو آیت آتی ہے. قرآن سے ایسے جڑا ہوا ہے یہ گھرانہ. پھر اس گھرانے میں ہمیں اس کا تذکرہ کرنا ہے جو علی ہے، اور نام ایسا کہ جب آپ نے کہا علی تو نام خود ایک منقبت ہے. سبحان اللہ. نام علی، علی کے معنی بلند، علی کہنا خود ایک منقبت ہے، بلند. اور مولائے کائنات اپنے نام کی معنویت کو سب سے زیادہ جانتے تھے. اسی لیے ایک روایت ہے کہ شدید سردیاں تھیں، سامنے بیت المال میں غربا مساکین کے کمبل رکھے ہوئے تھے. آپ سردی میں سردی کی شدت کو محسوس کرتے رہے لیکن وہ کمبل استعمال نہ کیے، اور ان کمبلوں کی طرف مخاطب ہو کر مولائے کائنات نے وہ تاریخی جملہ کہا جسے طبقات ابن سعد میں محمد ابن سعد نے لکھا کہ مولائے کائنات نے فرمایا اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ تو دنیا ہے، میں علی ہوں. دنیا کا لفظ ہے دنا سے، دنیا کا مطلب پست شے. علی ہے علا سے، علی کا مطلب بلند. دنیا پست، علی بلند. تو وہ کہتے ہیں اے دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی کیونکہ تو دنیا ہے، میں علی ہوں. پھر وہ حیدر کرار، اس کی فضیلت کا عالم کیا ہوگا جس کی ولادت ہی کعبے میں ہو، وہ پیدا ہی کعبے میں ہو. اور ان کی کعبے میں پیدائش کو مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے دیوان سالک، مفتی صاحب شاعری میں اپنا تخلص سالک استعمال کرتے تھے اور ان کے دیوان کا نام بھی ہے دیوان سالک. اور اس دیوان میں مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ نے جو مولا علی کی منقبت لکھی ہے، اس منقبت کے ایک شعر میں مفتی صاحب نے مولا علی کے مولود کعبہ ہونے کو بیان کیا. اب وہ شعر سنیے مفتی صاحب کا. مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش، بنا اس واسطے اللہ کا گھر جائے پیدائش کہ وہ اسلام کا کعبہ ہے، یہ ایمان کا کعبہ ہے. پھر ایک اور کتاب ہے، اس کا نام ہے کرامات شیر خدا. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر مل جائے گی یہ کتاب. امیر دعوت اسلامی حضرت مولانا الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے کرامات شیر خدا. اس کے پہلے باب میں مولا علی کی جب ولادت کا تذکرہ کیا امیر اہل سنت نے، تو یہ کہہ کر کیا کہ مولا علی 13 رجب کو جمعے کے دن کعبے کے اندر پیدا ہوئے. 13 رجب کو جمعے کے دن کعبے کے اندر پیدا ہوئے. یہ مجھے اتنی وضاحت اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ ہمیں یہ دور بھی دیکھنا تھا کہ لوگ مولود کعبہ ہونے کا انکار کریں. اب لوگ انکار کرتے ہیں کہ مولود کعبہ نہیں ہے، اس لیے میں اتنی وضاحت کر رہا ہوں. کعبے میں تولد ہوئے، کعبے میں پیدا ہوئے. عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ وہ پہلے سے ہی بیت المقدس میں تھی، ولادت کا وقت آ گیا تو حکم ہوا کہ اے مریم یہاں سے روانہ ہو جائیے، یہاں ولادت نہیں ہوگی. اور حضرت فاطمہ بنت اسد کعبے کے اندر گئیں، مولا علی کی ولادت کعبے میں ہو گئی.
نبی رسول صاحب کتاب عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وقت ولادت خانہ خدا سے روانہ کیا گیا. مولا علی کی والدہ خانہ کعبہ کے اندر گئی، ولادت ہوئی. بلند عیسیٰ علیہ السلام ہے، عرفہ و اعلیٰ عیسیٰ علیہ السلام ہے. تو یہ بات کیا ہوئی کہ جو اعلیٰ ہے اس کی والدہ کو رخصت کیا جا رہا ہے، روانہ کیا جا رہا ہے، اور جو مفضول ہیں ان کی ولادت کعبے میں ہو رہی ہے. یہ مسئلہ، یہ گتھی سلجھ جائے گی اگر ذرا سا تاریخ پر نظر کریں، کیونکہ خداوند ذوالجلال دونوں کا مستقبل جانتا تھا. اللہ جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مستقبل کیا ہوگا، اللہ جانتا تھا کہ مولا علی کا مستقبل کیا ہوگا. اللہ جانتا تھا کہ ایک قوم عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہے گی، اور اللہ یہ بھی جانتا تھا کہ ایک قوم مولا علی کو خدا کا بیٹا نہیں خدا کہے گی. یہ غیر مسلم قوم ہے، کفار کی جماعت ہے جو مولا علی کو خدا کہتے ہیں، اور اس قوم کا نام ہے نصیری. دنیا میں بہت کم تعداد میں یہ پائے جاتے ہیں. سب سے زیادہ نصیری اس وقت دنیا میں ملک شام میں پائے جاتے ہیں. شام کا صدر بشار الاسد مذہباً نصیری ہے. بشار الاسد کا باپ حافظ الاسد وہ بھی نصیری تھا. نصیری مذہب کیا کہتا ہے؟ علی اللہ، وہ مولا علی کو خدا کہتے ہیں. تو اللہ جانتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک قوم خدا کا بیٹا کہے گی، مولا علی کو ایک قوم خدا کہے گی. تو اگر عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت خانہ خدا میں ہو جاتی تو دنیا کہتی کہ دیکھو خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، خدا کا بیٹا ہے، خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، خدا کا بیٹا ہے. اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اپنے گھر میں نہ ہونے دی کہ کوئی یہ نہ کہے خدا کے گھر میں خدا کا بیٹا پیدا ہوا. اور مولا علی کی ولادت اس لیے کعبے میں کروائی کہ دیکھو علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا. علی کعبے میں پیدا ہوئے ہیں، جب پیدا ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نہیں ہے. اس لیے ان کی ولادت خانہ خدا میں نہ ہوئی، ان کی ہوئی. اور کیا شان کہ جب ولادت ہوئی 3 دن گزر گئے، آپ کے والد حضرت ابو طالب کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں، کوئی بیٹے کی ولادت پر کوئی اظہار مسرت نہیں. آقا دو جہاں نے پوچھا کہ چچا بیٹا ہوا ہے، آپ کو کوئی خوشی نہیں؟ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ خوشی اس لیے نہیں ہے کہ بیٹا تو ہوا ہے لیکن معذور ہے، اس کی آنکھیں ملی ہوئی ہیں، آنکھیں کھلتی نہیں ہیں، آنکھوں سے معذور پیدا ہوا ہے، اس کی آنکھیں ملی ہوئی ہیں، بند ہیں، کھلتی نہیں. آقا دو جہاں اٹھے، کہا کہ اس بچے کو مجھے دکھائیے. مولا علی کو آقا دو جہاں کی آغوش میں دیا گیا. اب آپ دیکھیے یہ کوئی عام منظر تھوڑی ہے. حیدر کرار آغوش رسالت میں، ولیوں کا سردار، نبیوں کے سردار کی گود میں. جیسے ہی مولا علی سرکار کی آغوش میں آئے فوراً آنکھیں کھول گئی. فوراً آنکھیں کھول دی. پہلے کیوں نہیں کھول رہے تھے؟ اس لیے نہیں کھول رہے تھے کہ نظر پہلی رخ مصطفیٰ پر جائے، پہلا دیدار سرکار کے چہرہ انور کا ہو. تو آنکھ اب پیدا، فضیلتیں دیکھیے گا، پیدا کعبے میں ہوئے، پہلی نظر سرکار کے چہرے پر گئی، پہلی غذا مولا علی کی، پہلی غذا لعاب پیمبر، آقا دو جہاں کا لعاب جس کی گھٹی بنا، جس کی ابتدا یہ ہو، اس کا شباب کیا ہوگا؟
اس کا شباب کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ مولائے کائنات کو دربار خداوندی سے اور دربار رسالت سے وہ اعزازات عطا ہوئے کہ جس پر عقل انسانی ہمیشہ دنگ رہ جائے گی۔ علم کا میدان ہو تو مولا علی سب سے آگے نظر آئیں گے۔ انا مدینۃ العلم وعلی بابہ، آقا دو جہاں نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ حکمت کی بات ہو، انا دار الحکمہ وعلی بابہ، میں دار الحکمت ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جب بات کردار کی ہو، حسن کردار کی ہو، تو پھر مولائے کائنات کے کردار کی طہارت کا یہ عالم ہے کہ خداوند ذوالجلال کا یہ محبوب دعا کرتا ہے، اے اللہ حق کو وہاں پھیر دے جہاں علی جائے۔ آپ نے جملے پہ غور ہی نہیں فرمایا۔ سرکار نے یہ دعا نہیں کی اے اللہ علی کو وہاں پھیر دے جہاں حق جائے، کہا کہ اے اللہ حق کو وہاں پھیر جہاں علی جائے۔ تو کتنا پاکیزہ ہوگا وہ کردار حق جس کے پیچھے چلے، کتنا پاکیزہ ہوگا وہ کردار۔ پھر جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ آقا دو جہاں کی اولادوں کا جد وہی ذات، سرکار کی تمام اولادیں سیدہ کونین کے واسطے سے مولا علی کی تمام اولادیں اولاد رسول ہیں، تمام سادات کے بھی آپ جد۔ شجاعت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں، حد یہ کہ ولایت میں آپ کا کوئی ثانی نہیں۔ یہ فضیلتیں مولائے کائنات کے دامن میں آئیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 فضیلتیں مولا علی کی ایسی ہیں، وہ ان میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو میں بہت خوش قسمت انسان ہوتا۔ ایک تو یہ کہ زوج بطول ہونا، اللہ کے رسول نے اپنی پیاری شہزادی سے ان کا عقد کیا۔ اگر یہ فضیلت مجھے حاصل ہوتی میں خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ یہ فضیلت مولا علی کے پاس۔ فرمایا کہ مسجد نبوی کے اندر کھلنے والے تمام دروازے حضور نے بند کروائے، کہ جتنے دروازے مسجد نبوی کے اندر کھلتے ہیں، کیونکہ مسجد نبوی کا جغرافیہ یوں تھا کہ مسجد نبوی کے چاروں طرف صحابہ کرام کے گھر تھے، ان گھروں کے بیچ میں مسجد تھی۔ اب ہر گھر کا ایک بیرونی دروازہ تھا، ایک بیک ڈور تھا، تو صحابہ کرام بیک ڈور سے مسجد میں آ جاتے تھے۔ آقا دو جہاں نے حکم دیا کہ سارے دروازے جو مسجد کے اندر کھلتے ہیں وہ سب بند کر دو، جس کو مسجد میں آنا ہے وہ گھر کے بیرونی دروازے سے نکلے، پھر مسجد کے صدر دروازے سے مسجد میں داخل ہو، گھر کے پچھلے دروازے سے کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، سب دروازے بند کر دو، بس 2 دروازے کھلے رہیں گے، ایک میرا دروازہ ایک علی کا دروازہ۔ یہ 2 دروازے کھلے رکھے۔ تو فاروق اعظم فرماتے ہیں اگر اس دن میرا دروازہ بھی کھلا رکھا ہوتا تو میں خوش قسمت ترین انسان ہوتا۔ تیسری فضیلت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ خیبر کے لیے حضور نے فرمایا جب قموس کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، کہا کہ کل میں اسے علم دوں گا جو کرار ہوگا، شجاع ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اللہ اور اس کا رسول اسے دوست رکھتے ہوں گے، کل میں اسے علم دوں گا۔ فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام ساری رات دعا مانگتے رہے کہ کاش یہ اعزاز کل ہمیں حاصل ہو جائے، اور اگلے دن جب سورج نکلا تو آقا دو جہاں نے وہ جھنڈا مولا علی کے حوالے کر دیا۔ یہ فضیلت بھی مولا علی کے پاس۔ یہ جزوی فضیلتیں ہیں۔ کلی فضیلت وہ کہلاتی ہے افضلیت۔ افضلیت کی ترتیب وہی ہے جو خلافت راشدہ کی ترتیب ہے۔ خلافت راشدہ میں جس ترتیب سے خلفائے کرام ہیں وہی ترتیب افضلیت کی ہے۔
میں افضلیت کی بات نہیں کر رہا، فضیلت کی بات کر رہا ہوں۔ افضلیت اوور آل ہوتی ہے، وہ اوور آل فضیلت جو افضلیت کہلاتی ہے بعد رسول و صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ مولائے کائنات کو جزوی فضیلتوں میں کمال عطا ہوا، علم، شجاعت۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے انسانوں پر بڑا غور کیا، دو فضیلتیں ایسی ہیں جو ایک شخص میں کمال پر نہیں دیکھی، جسے صاحب علم پایا اسے طبیعتاً بزدل پایا۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا، یہ آپ کی آبزرویشن بھی ہوگی، جو بہت پڑھا لکھا ہوگا وہ اندر سے تھوڑا ڈرپوک ہوگا، اور جو علم سے دور ہوگا بڑا بہادر ہوگا، مرنے مارنے پر تیار ہوگا۔ تو امام شافعی کہتے ہیں کہ صاحب علم کو میں نے بہادر نہیں دیکھا، بہادر کو صاحب علم نہیں دیکھا، لیکن مولا علی کی ذات ہے جہاں علم بھی کمال پر ہے، بہادری بھی کمال پر ہے۔ علم اور شجاعت دونوں کمال پر۔ علم کا عالم آقا دو جہاں نے فرمایا، اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا۔ مسند احمد ابن حنبل سے یہ روایت بیان کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے حکمت کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حصہ سارے انسانوں میں بانٹ دیا، اور جو باقی بچے 9 حصے وہ سارے علی کو دے دیے۔ تو ان کی حکمت کا عالم کیا ہوگا۔ پھر آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے جب آپ کو باب مدینہ علم کہا، حکمت کا دروازہ کہا، علم کا دروازہ کہا، تو اس کا پھر اظہاریہ بھی نظر آیا تاریخ میں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک دعا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ کوئی مشکل مرحلہ ہو اور میرے پاس علی نہ ہو۔ اے اللہ کبھی وہ وقت نہ آئے کہ کوئی مشکل درپیش آ جائے اور میرے پاس علی نہ ہو۔ یعنی اس کو میں الفاظ بدل کر کہوں تو جملہ یوں ہوگا کہ اے اللہ اگر مشکل آئے تو پھر مشکل کشا بھی ہو۔ فاروق اعظم کے عہد خلافت میں ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ آیا۔ 2 آدمی آئے، انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ ہمارے درمیان آپ کوئی فیصلہ کر دیں۔ حضرت عمر نے پہلے آدمی سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں ہوں آقا، اور یہ جو میرے ساتھ شخص ہے یہ ہے میرا غلام، اس کو میں نے قیمت دے کر خریدا ہے، یہ میرا غلام ہے، لیکن یہ خود کو غلام ہی نہیں مان رہا، نہ مجھے آقا مان رہا ہے، جبکہ میں نے اسے خریدا ہے۔ میں آقا ہوں، یہ غلام ہے، نہیں مان رہا کہ یہ غلام ہے۔ اب حضرت عمر نے دوسرے آدمی سے پوچھا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ حضور اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آقا تو میں ہوں، یہ جو اپنے آپ کو آقا بتا رہا ہے نا یہ اصل میں غلام ہے۔ اب دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آقا ہیں، اور دونوں ایک دوسرے کو اپنا غلام بتا رہے ہیں۔ پہلا کہہ رہا ہے یہ میرا، دوسرا میرا غلام ہے، دوسرا کہہ رہا ہے پہلا میرا غلام ہے۔ اب وہ دونوں کہنے لگے حضرت عمر سے کہ آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں کہ ہم میں سے کون آقا ہے کون غلام ہے۔ اب یہ تو مشکل مرحلہ تھا، تو فاروق اعظم نے کہا بلاؤ علی کو، علی کو بلاؤ۔ حیدر کرار آئے، حیدر کرار کے سامنے یہ مسئلہ رکھا، کہا کہ اب آپ بتائیے ان میں سے آقا کون ہے غلام کون ہے۔ حیدر کرار نے کہا کہ ایسا کرو، مسجد میں، مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کرو، اتنا بڑا سوراخ ہو کہ گردن اس میں سے داخل ہو جائے، 2 سوراخ برابر برابر کرو۔
مسجد کی دیوار میں، اب دیکھیے مسئلہ کیا ہے اور حل کیسے ہو رہا ہے۔ مسجد کی دیوار میں 2 سوراخ کروائے، ان دونوں آدمیوں سے جو مقدمہ لے کر آئے تھے ان سے کہا کہ تم دیوار کے پیچھے جاؤ، اور دیوار کے پیچھے جانے کے بعد اپنی گردنیں ان سوراخوں سے مسجد میں داخل کر دو۔ اب وہ دونوں گئے دیوار کے پیچھے، سوراخ میں سے دونوں نے اپنی گردنیں مسجد کے اندر داخل کی، کہا کہ اب ایسے ہی کھڑے رہو، کھڑے رہے۔ حضرت عمر، مولا علی، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ بیٹھ کر گفتگو میں مشغول ہو گئے۔ جب لوگ اس سچویشن کو بالکل بھول گئے کہ وہ 2 آدمی کھڑے ہوئے، جب اس طرف سے دھیان بالکل ہٹ گیا اور گفتگو میں صحابہ کرام منہمک ہو گئے، تو مولا علی نے بآواز بلند کہا، چیخ کر کہا کہ قمبر غلام کی گردن اڑا دو۔ جیسے ہی کہا کہ قمبر غلام کی گردن اڑا دو، ایک آدمی نے گردن کھینچ لی، ایک آدمی نے فوراً گردن کھینچی، دوسرا گردن ڈال کے کھڑا رہا۔ تو مولا علی نے فرمایا جس نے گردن کھینچی ہے یہ غلام ہے، جو گردن ڈال کے کھڑا ہوا ہے یہ آقا ہے، اس لیے کہ اس کو اطمینان تھا میں آقا ہوں، میری گردن کیوں کٹے گی۔ مولا علی نے فرمایا تھا غلام کی گردن اڑا دو، تو غلام نے گردن کھینچی۔ اب جس کی حکمت کا یہ عالم ہو، جس کا دعویٰ یہ ہو سلونی قبل ان تفقدونی، اس سے پہلے کہ تم مجھے کھو دو، جو چاہو مجھ سے پوچھ لو، جو چاہو پوچھ لو، یہ دعویٰ وہی کر سکتا ہے جو ہر جواب دینے پر قدرت رکھتا ہو۔ اور لوگوں نے سوال کیے، کبھی مولا علی نماز کے مصلی امامت پر ہیں، تکبیر بھی ہو گئی، کسی نے سوال کیا کہ اے علی یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں اور وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ علی کہیں گے کہ ابھی تو تکبیر بھی ہو گئی، نماز ہونی ہے، بعد میں پوچھنا، تو اس کو موقع مل جائے گا، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے، ان کو تو پتہ ہی نہیں۔ اور سوال بھی کتنا بڑا، وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، وہ کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا جن کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جن کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب کچھ وقت گزرا، لوگ یہ بھی جانتے تھے کہ مولا علی ایک سوال کا جواب جو ایک مرتبہ دے دیں تو وہی جواب دوبارہ نہیں دیتے، اس لیے کہ یہ شان علی کے خلاف ہے ایک خیرات 2 مرتبہ کرنا۔ جس کو خیرات کر دی، ایک خیرات 2 بار نہیں۔ اب پھر کسی نے سوال کیا کسی اور موقع پر، حضور یہ بتائیے وہ کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جو غذا کو چبا کر کھاتے ہیں وہ بچے دیتے ہیں، جو غذا کو نگل جاتے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر وقت گزرا، پھر کسی نے پوچھا اے علی یہ بتائیے کون سے جانور ہیں جو انڈے دیتے ہیں، کون سے جانور ہیں جو بچے دیتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا جو اپنے بچوں کو چونچ سے دانہ کھلائیں وہ انڈے دیتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دودھ پلائیں وہ بچے دیتے ہیں۔ یہ علم علی ہے، سوال ایک ہی ہے، جواب ہر بار الگ ہے، جواب کا زاویہ ہر بار الگ ہے، پہلو ہر بار الگ ہے۔ یہ کمال علم علی مرتضیٰ کا ہے۔ اور پھر مولائے کائنات صرف علم اور حکمت میں نہیں، شجاعت میں بھی، شجاعت میں بدر کے میدان میں 70 کافر ہلاک ہوئے تھے، 70 میں سے 3 روایتیں ہیں، ایک روایت 35، ایک روایت 36، ایک روایت 38 کہ 35، 36 یا 38 اتنے کافر مولا علی کی تلوار سے مرے۔ 70 میں سے 35، 36 یا 38 یہ کفار مولا علی کی تلوار سے ہلاک ہوئے۔ جس کی شجاعت کا یہ عالم ہو۔ خیبر کے میدان میں جب مرحب آیا تھا
سر سے پیر تک لوہے میں ملبوس تھا، لوہے میں ملبوس تھا۔ کہنے لگا کہ کون ہو تم؟ اب مولا علی اپنا تعارف کرا رہے ہیں، میں وہ ہوں کہ جس کی ماں نے اس کا نام حیدر رکھا ہے، میرا حملہ شیر کی طرح ہے۔ اچھا، مولا علی کا یہ مزاج تھا کہ جب بھی جنگ میں اپنا تعارف کرواتے تھے، جس کو رجز کہتے ہیں، رجز پڑھتے تھے، تو وہ یہ کہتے تھے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ صرف خیبر کا مارکہ ایسا ہے کہ جس میں مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میرا حملہ شیر کی طرح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرحب کی ماں ایک خواب دیکھا کرتی تھی، اور وہ خواب یہ دیکھا کرتی تھی کہ ایک شیر آیا اور شیر نے آ کر مرحب کو قتل کر دیا، مرحب کو مار ڈالا، چیر پھاڑ دیا۔ تو مرحب کی ماں کہتی تھی مرحب سے کہ اے مرحب، سب سے مقابلہ کر لینا، حیدر سے نہ کرنا، حیدر تیرا قاتل ہے۔ حیدر شیر کو کہتے ہیں۔ تو مرحب کی ماں کہتی تھی مرحب، حیدر سے جنگ نہ کرنا۔ تو مولا علی جب مرحب کے مقابلے پر آئے تو یہ نہیں کہا کہ ابو طالب کا بیٹا علی ہوں، کہا میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو علی وہ ہے جو یہ بھی جانتا ہے مرحب کی ماں خواب میں کیا دیکھتی ہے، تاکہ مرحب کو ماں کی وصیت یاد آ جائے۔ تو مرحب واپس جانے لگا۔ یہودیوں نے کہا مرحب، تجھے کبھی میدان جنگ سے پلٹتے ہوئے نہیں دیکھا، آج میدان جنگ سے تم واپس آ رہے ہو؟ کہا کہ یہ میرا قاتل ہے، میری ماں نے مجھے بتایا یہ حیدر میرا قاتل ہے، میں اس سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ یہودیوں نے کہا کہ ضروری تھوڑی دنیا میں حیدر نام کا یہی ایک آدمی ہو، وہ کوئی اور حیدر ہوگا، کرو اس سے مقابلہ۔ مرحب پھر دوبارہ میدان جنگ میں آیا، پھر مولا علی سے جب مقابلہ کیا، مولا علی نے سے پہلے اس نے کہا کہ تم مجھ پر وار کرو پھر میں کروں گا، تم وار کرو پھر میں کروں گا۔ اب مولا علی کا جملہ کیا تھا؟ اے مرحب، پہلے تو وار کر، اس لیے کہ اگر میں نے وار کر دیا تو پھر نہیں آئے گی، میں نے وار کر دیا تو پھر نہیں آئے گی جس کے بعد تو وار کرنے کی سوچ رہا ہے۔ پہلے مرحب نے وار کیا، مولا علی نے مرحب کے وار کو روکا اور پھر مرحب کے سر پر ایک ضرب لگائی۔ وہ لوہے کی ٹوپی پہنے ہوئے تھا، لوہے کا کوٹ پہنے ہوئے تھا، گھوڑے پر بیٹھا تھا۔ جب ضرب حیدری لگی، سر کو کاٹتی ہوئی، چہرے کو کاٹتی ہوئی، سینے کو، پیٹ کو کاٹتی ہوئی، گھوڑے کے بھی دو ٹکڑے ہوئے۔ جو ایک جانب اتنا شجاع ہو لیکن کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگجو تھے، نہیں، شجاع تھے، بہادر تھے، لیکن اس بہادری میں بھی ایک تہذیب رکھتے تھے۔ اب مولا علی کی جنگ کی تہذیب سنیے گا، کبھی بھاگتے ہوئے کا پیچھا نہیں کیا زندگی بھر، کبھی بھی، اس لیے کہ مقصد بندہ مارنا نہیں ہے، جنگ تو نظریے پر ہو رہی ہے۔ جو میدان جنگ میں مقابلے پر آئے اس سے جنگ کرو، جو میدان چھوڑ کر بھاگ جائے اس کا پیچھا نہیں کرو۔ بھاگتے ہوئے کا کبھی پیچھا نہیں کیا، زندگی بھر کبھی حیدر کرار نے نہتے پر وار نہیں کیا، نہتے پر وار نہیں کیا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ خود گھوڑے پر بیٹھے ہیں، دشمن زمین پر ہے، بلندی کا فائدہ اٹھا کر اس پر وار کر دیں۔ گھوڑے پر بیٹھ کر پیادے پر حملہ نہیں کیا، کبھی عورت پر وار نہیں کیا، کبھی بچے پر وار نہیں کیا، کبھی بوڑھے پر وار نہیں کیا۔ آج جو دنیا کہہ رہی ہے کہ مسلمان فسادی ہیں، فساد کرتے ہیں، اس دنیا کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان ہی تو وہ ہیں کہ جو میدان جنگ میں بھی انسانیت کی تہذیب دیتے ہیں۔ ورنہ گوروں کے ہاں تو ایک جملہ مشہور ہے، گوروں کے ہاں یہ کہاوت مشہور ہے
everything is fair in war and love. محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. حیدر کرار نے بتایا نہیں، محبت کے بھی اصول ہیں، جنگ کے بھی اصول ہیں. جو جنگ کے اندر انسانیت سکھائے اسے حیدر کرار کہتے ہیں. اور وہ حیدر کرار جو ایک طرف علم کا شہسوار ہو، دوسری جانب شجاعت کی بلندیوں پر ہو، کردار کی بلندیوں پر ہو، وہ حیدر کرار پھر ولایت کا بھی تاجدار ہے. بس اب میں گفتگو کی تلخیص کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی مشہور زمانہ کتاب فتاوی رضویہ شریف، فتاوی رضویہ کی 9ویں جلد، اور اگر رضا فاؤنڈیشن کی فتاوی رضویہ دیکھیں گے تو 9ویں جلد میں صفحہ نمبر 810، 811، 812 اس پر یہ مضمون ہے جو اب مضمون میں بیان کر رہا ہوں. اعلیٰ حضرت نے لکھا السیف المسلول کے حوالے سے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں السیف المسلول کے حوالے سے کہ اللہ نے عالم ولایت میں ایک ذات کا انتخاب کیا، اس پر مدار ولایت رکھا، پھر آدم علیہ السلام کی اولادوں میں جس کو بھی ولایت دی اسی کے ذریعے دی. اولاد آدم میں یعنی پچھلے تمام انبیاء کی امتوں میں جتنے ولی بنے اسی کے وسیلے سے بنے. قیامت تک تمام اولیاء کا وہ دستگیر ہے، اولین و آخرین کے اولیاء کا سردار ہے. اس ذات گرامی کا نام نامی اسم گرامی علی ابن ابی طالب ہے. فتاوی رضویہ 9ویں جلد رضا فاؤنڈیشن کی چھپی ہوئی ہو تو 810، 811، 812 صفحہ اس پر یہ مضمون مل جائے گا. اب ولایت کی ترتیب اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں بھی جس کو ولایت ملتی تھی، مولا علی کے صدقے، ابھی مولا علی کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، روح علی اولیاء کی دستگیری کرتی تھی نبیوں کی امتوں میں، اور جب ولادت ہوئی تو فرمایا کہ یہ منصب مولا علی کے پاس رہا یہاں تک کہ امام حسن عسکری کی ولادت ہوئی. پھر امام حسن عسکری کو یہ شرف حاصل ہوا کہ جس کو بھی ولایت ملتی امام حسن عسکری کے ذریعے ملتی تھی. جس کو بھی ولایت ملی پھر امام حسن عسکری کے بعد مولا علی، پھر امام حسن عسکری کے ذریعے. پھر اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ غوث اعظم دستگیر کی ولادت ہوئی. جب غوث اعظم دستگیر کی ولادت ہوئی تو پھر اب ولایت کی ترتیب یوں ہو گئی کہ مولا علی سے ولایت ملتی امام حسن عسکری کو، امام حسن عسکری سے غوث الاعظم کو، پھر غوث الاعظم سے ولایت بٹنے لگی، اور غوث الاعظم سے ولایت بٹتی رہے گی. جس سلسلے کا بھی ہو ولی ہے تو غوث الاعظم کا غلام ہے، جو غوث الاعظم کا غلام نہ ہو وہ ولی بھی نہیں کسی بھی سلسلے میں. ہر سلسلے میں ولایت غوث اعظم سے بٹے گی، غوث اعظم عطا کریں گے، یہ سلسلہ چلتا رہے گا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہاں تک کہ امام مہدی کی ولادت ہو جائے گی، پھر یہ شرف امام مہدی کے پاس آئے گا، پھر امام مہدی سے قیامت تک جس کو بھی ولایت ملے گی امام مہدی سے ملے گی. میں نے یہ 5 منٹ میں پوری ہزاروں سال کی تاریخ ولایت کی آپ کے سامنے رکھ دی. ولایت کے پیشوا مولا علی، اور آقا دو جہاں نے اعلان بھی کیا غدیر خم میں، اللہ مولایا، اللہ میرا مولا ہے، وَأَنَا مَوْلَاؤُكُمْ، میں تم سب کا مولا ہوں، وَمَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ الْمَوْلَى، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. یہ صرف اعلان نہیں ہے، اس کے پیچھے فلسفی دیکھیے گا. آخری نبی اولیاء کے امام، اولیاء کے تاجدار کی ولایت کا اعلان کر رہا ہے کہ باب نبوت بند ہوا، باب ولایت کھل گیا، کیونکہ حضور کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آنا، اب اولیاء آئیں گے. تو
تو اولیاء آئیں گے مولا علی کے سلسلے میں. تمام اولیاء وہ فیضان علی سے فیض یافتہ ہو کر اپنی ولایت کا فیضان عام کرتے ہیں. جو سلسلہ بھی آپ اٹھا لیں بعد مولا علی تک پہنچ جائے گی. چشتی ہو، قادری ہو، تیفوری ہو، مینائی ہو، وارسی ہو، شاذلی ہو، قلندری ہو، رفاعی ہو، ہر سلسلہ مولا علی تک. ایک سلسلہ ہے نقشبندیہ جو صدیق اکبر سے چلا. حضور سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے سلمان فارسی، سلمان فارسی سے پھر صدیق اکبر کے پوتے قاسم بن محمد بن ابو بکر ان تک آیا. اور حضرت قاسم سے پھر سلسلہ منتقل ہوا امام جعفر صادق میں. امام جعفر صادق میں سلسلہ منتقل ہوا. تو اب یہ صدیق اکبر سے چلا، امام جعفر صادق تک پہنچا، تو امام جعفر صادق سے کمال علی نقشبندیہ سلسلے میں شامل ہوا. اور نقشبندیہ سلسلے کے بھی 2 شجرے ہیں. ایک شجرہ کہلاتا ہے نقشبندیہ صدیقیہ، صدیقیہ نقشبندیہ. دوسرا کہلاتا ہے علویہ نقشبندیہ. نقشبندی سلسلہ ایک تو وہ ہے جو صدیق اکبر سے چلا، اور نقشبندیہ شجرہ ایک اور ہے، وہ آقا دو جہاں سے مولا علی کے ذریعے چلا، ڈائریکٹ مولا علی سے چلا. نقشبندیہ دونوں شجرے ہیں، صدیق اکبر والا بھی اور وہ شجرہ جو مولا علی والا ہے، جو مولا علی سے چلا. اب ممکن ہے میرے جانے کے بعد کوئی یہ سوچے کہ ہم تو ہمیشہ سے سنتے چلے آ رہے ہیں شجرے، نقشبندیہ شجرہ صدیق اکبر سے چلا، یہ نقشبندیہ شجرہ انہوں نے مولا علی سے کیسے چلا دیا؟ اس لیے میں پھر وہ ایسی دوائی دے کے چلا جاؤں جس میں ہر مرض کی شفا ہو جائے گی. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کو 13 سلاسل میں خلافت تھی. سبحان اللہ. اور ان 13 سلاسل کے جو 13 شجرے ہیں وہ ادارہ تحقیقات امام احمد رضا نے کتابی صورت میں شائع کیے ہیں. ڈاکٹر مجید اللہ قادری صاحب نے اس کو شائع کیا ہے. اس کے اندر اعلیٰ حضرت کے 13 سلاسل میں علویہ نقشبندیہ ہے. سبحان اللہ. یعنی وہ نقشبندیہ جو مولا علی سے چلا، اس میں اعلیٰ حضرت کو خلافت حاصل تھی. تو حیدر کرار آقا دو جہاں نے جب ان کی ولایت کا اعلان کیا تو اعلیٰ حضرت نے اس اعلان ولایت کو اپنے اشعار میں پھر بیان کیا. سبحان اللہ. اب ذہن میں رکھیے گا، من کنت مولا ہوں فعلی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا. ولایت کا دروازہ کھل رہا ہے. اب اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ سلام رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. جب دربار علی میں پہنچے اعلیٰ حضرت تو اب اعلیٰ حضرت مولا علی کے حضور سلام کن الفاظ میں پیش کر رہے ہیں؟ وہ لفظ سنیے گا، اصل نسل صفا وجہ وصل خدا. اصل نسل صفا وجہ وصل خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام. یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام کے ہاں آپ کو مولا علی کا ذکر بکثرت ملے گا. جس ولی کے دربار میں چلے جائیں علی علی، جس صوفی کے دربار میں چلے جائیں علی علی. میں پہلے عرض کر چکا ہوں ترتیب افضلیت ترتیب خلافت راشدہ ہے. میں افضلیت کی نہیں فضیلت کی بات کر رہا ہوں. صوفیاء کرام نے ان کا تذکرہ بکثرت کیا، بکثرت کیا. حیدر کرار کا تذکرہ میں بس چند صوفیوں کے 2-4 اشعار پیش کر کے گفتگو تمام کر رہا ہوں. سخی لال شہباز قلندر نے کہا، حیدریم قلندرم مستم بندے مرتضی علی ہستم، پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم. کہتے ہیں میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں. تو یہ تو ہو گئی تعلی. شاعری میں تعلی ہوتی ہے جس میں شاعر اپنی شان بیان کرتا ہے. پیشوائے تمام رندانم، اپنی شان بیان کی، تعلی، میں تمام رندوں کا پیشوا ہوں.
اگلے ہی لمحے حیدر کرار کی فقیری یاد آئی تو کہنے لگے پیشوائے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم، اے علی تیری گلی کا تو میں کتا ہوں۔ شاہ عبد اللطیف بھٹائی کہتے تھے اے علی اگر آپ کی گلی کے کتے قلندر لال جیسے ہیں تو ہماری معراج یہ ہے ہم 7 کے کتے بن جائیں۔ نظام الدین اولیاء کی زبانی سنیے، علی علی۔ نظام الدین اولیاء نے کیسے حیدر کرار کا تذکرہ کیا۔ نظام الدین اولیاء نے منقبت لکھی، منقبت کا میں مقطع پیش کر رہا ہوں۔ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں مولا علی کی منقبت میں، نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندہ شاہم، مجھ نظام الدین کو یہ کہتے ہوئے شرم آ جاتی ہے جب میں کہتا ہوں میں اس شاہ کا بندہ ہوں، علی کا بندہ ہوں، علی کا غلام ہوں، اس لیے کہ کہاں علی کہاں میں نظام الدین۔ نظام الدین اولیاء کہہ رہے ہیں نظام الدین حیا دارد کہ گوید بندہ شاہم ولیکن قمبر او را یک کمینہ گدا باشد، ہاں میں علی کا غلام بننے کا اہل تو نہیں، لیکن علی کے غلام قمبر کے غلاموں میں سب سے چھوٹے درجے کا جو غلام ہے وہ یہ نظام الدین ہے، سبحان اللہ، وہ نظام الدین اولیاء ہے۔ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں شاہ نیاز بریلوی، بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت سے 22 سال پہلے ان کا وصال ہوا تھا، اعلیٰ حضرت کی ولادت سے شاہ نیاز بریلوی کا وصال ہوا، پھر اعلیٰ حضرت کی 22 سال کے بعد ولادت ہوئی۔ ان کا مزار بھی بریلی میں ہے، ان کے مریدین نیازی کہلاتے ہیں، میاں والی کے نیازی اور ہوتے ہیں، چشتیہ سلسلے کے نیازی اور قادریہ نیازی حضرت شاہ نیاز بریلوی سے ہیں۔ اب شاہ نیاز بریلوی کیا کہتے ہیں؟ شاہ نیاز بریلوی نے کہا پیمبر برسر منبر نشست خوان مولا یش، وہی مضمون غدیر خم کا من کن تو مولا، کہتے ہیں پیمبر برسر منبر نشست خوان مولا یش، پیمبر نے برسر منبر نشست لگائی اور پھر مولا علی کی مولائیت کا اعلان کیا، تا مولایش را باشد اندر خلق برہانے، تاکہ مولا علی کی مولائیت مخلوق کے درمیان ایک دلیل بن کر رہے، ایک دلیل بن کر رہے۔ بس میری گفتگو تمام، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، میں جب لکھوں یہی لکھوں مولائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات، تجھ سا جو دوسرا ہو تو لے آئے کائنات، اور جو تجھ سا جو دوسرا کہیں نہ پائے کائنات، تجھ سا جو دوسرا کہیں نہ پائے کائنات، پھر تیرے ہی در پہ کیوں نہ چلی آئے کائنات۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ بس ٹائم تو ہو گیا، لیکن میں بس 1 منٹ میں علامہ اقبال کا مجھے ایک شعر یاد آ گیا، میں وہ بھی پیش کر دوں۔ علامہ اقبال نے کہا کہ مولا علی کے لیے طویل سپاس نامہ لکھا، اور طویل سپاس نامہ لکھنے کے بعد ان کو سنا دیا مولانا ظفر علی خان کو، اے محو ثنائے تو زبان ہائے یوسف کاروان جانا، طویل سپاس نامہ ہے، کبھی انشاءاللہ کسی اور موقع پر پیش کروں گا۔ سپاس نامہ جب سنایا مولانا ظفر علی خان کو، مولانا ظفر علی خان کہنے لگے شاعری تو اچھی ہے، تھوڑا سا بڑھا دیا، تھوڑا سا بڑھا دیا، تھوڑا سا بڑھا دیا، یہ ذکر علی ہے اتنے آرام سے تھوڑی ہضم ہوگا، کہنے کہ تھوڑا سا بڑھا دیا۔ تو اب علامہ اقبال نے اس میں پھر 2 اشعار کا اضافہ کیا اور ہر دور کے ظفر علی خان کو جواب دیا، واہ واہ واہ، کیا بات، ہر دور کے ظفر علی خان کو جواب دیا۔ اقبال نے کہا دانم کے ادب بضبط رازست، جانتا ہوں کہ ادب رازداری میں بھی ہوتا ہے، در پردہ خاموشی نیاز است، خاموشی کے پردے میں بھی نیاز مندی ہوتی ہے، اما چے کنم مائے تولا تند اس برو افتد زمینہ، لیکن میں کیا کروں، اس کی محبت کی شراب بوتل کے کانچ میں رہتی نہیں، شیشہ توڑ کے باہر آتی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات، حیدر کرار کی محبت شیشہ توڑ کے ہی آنی چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔ صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں۔
صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد مختصر دعا. مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دن افروز ساعت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ اور عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ عاصیوں تھام لو دامن مصطفیٰ اور پڑھو رب کی رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ اور مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہر رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہمیں بھی تو کوئی دے نا دعا سے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا غفور. آمين. حاضر ذکر سماعت درود و سلام سب اپنے دربار میں قبولیت کا شرف عطا فرما. آمین. ان تمام مراحل میں ہماری بشری غفلتوں کو اپنے فضل سے معاف فرما. آمین. اے اللہ پاک پروردگار یہ مہینہ مبارک ہے یہ مقام مبارک ہے یہ وقت مبارک ہے. اے اللہ ان برکتوں میں انہیں مبارک ذکر کرنے سننے کا شرف بخشا. اے اللہ اس کی برکتیں ہماری نسلوں میں منتقل فرما. آمین. اے آمین. اللہ پاک پروردگار بدعقیدگی کے اس دور میں ہمیں مولا علی کے متعلق عقیدہ اہل سنت پر استقامت عطا فرما. آمین. اے اللہ پاک پروردگار رافضیت ناصبیت تفضیلیت ان تینوں فتنوں سے ہماری نجات فرما. آمین. اے اللہ پاک پروردگار مولا علی کی غلامی پر نظر رکھ. مولا علی کی غلامی پر موت حشر میں بھی علماء نے حیدر کرار میں ہمارا شمار. آمین. آمین. حضرت علامہ خرم اقبال رحمانی صاحب اور ہماری جتنے حضرات اس مسجد کا انتظام اس کلام تک بڑھاتے ہیں سعید صاحبی صاحب اور جتنے ہمارے ساتھی یہاں کا درم و نظر کماتے ہیں اس جگہ کی ہمیشہ باہر مثالیں دیتا ہوں کہ مثالی ہمارا ادارہ ایک مرکز موجود ہے. اللہ تعالیٰ سب کی کوششوں کاششوں کو قبول فرمائے. آمین. آمین. اللہ پاک مالک الملک اس جگہ کے فیضان سے ہمارے ظاہر باطن کو جدا فرمائے. ہمارے بھائی سید مقام نقشبندی کے اللہ کے درجات مزید بلندی عطا فرمائے. آمین. آمین. رحمتیں عطا فرمائے. آمین. اے اللہ مولا کائنات کا فیضان عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ ومقاصد رزقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.